السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سنت اور نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو اسی جگہ پر پڑھے جہاں پر ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، یا جگہ چینج کر کے، جگہ تبدیل کر کے پڑھے جائیں۔ بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، دن رات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں فرض ہیں، جن میں سے 2 نمازیں وہ ہیں کہ جن کے بعد سنت اور نوافل نہیں ہے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں وہ ہیں کہ جن کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی سنت اور نوافل نہیں ہے، اور سنت اور نفل پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ اور 3 نمازیں، ظہر، مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں کے بعد سنت اور نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد وتر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو جن نمازوں کے بعد سنت اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان نمازوں کے فرض پڑھنے کے بعد، فرض اگر جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ اس جگہ سے منتشر ہو جائیں جہاں آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، اور دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سنت اور نوافل پڑھیں۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے اور سنت، نوافل، وتر وغیرہ یہ گھر میں جا کر ادا فرماتے ہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار سے آباد رکھو۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد بکھر جانا چاہیے اور جگہ چینج کر لینی چاہیے، تاکہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یا گھر میں جا کر نماز پڑھیں، تو ہمارے گھر بھی نماز سے، ذکر و اذکار سے اور تلاوت سے آباد رہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی جس جگہ پر کھڑے ہو کر انسان نے نماز پڑھی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جہاں فرض پڑھے ہیں، سنت اور نوافل پڑھنے کے لیے اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت اور نوافل پڑھے جائے، تاکہ جتنی زیادہ جگہوں پر ہم کھڑے ہو کر سنت اور نوافل پڑھیں گے، اتنی زیادہ جگہ کل قیامت کے دن ہماری نماز کی گواہی دیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین کا وہ حصہ باقی حصوں پر فخر کرتا ہے جس حصہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح 3 چیزیں ایسی ہیں، روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ایک، انسان کی انگلیاں، یہ قیامت کے دن انسان کی عبادت کی، ذکر کی گواہی دیں گی، اور انسان کے سجدے کی جگہ جہاں پر انسان نے سجدہ کیا ہے وہ جگہ انسان کے سجدے کی گواہی دے گی، اور جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن انسان کی نماز کی گواہی دے گا۔ اور اسی طرح سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کا دن ہوگا، انسان کی زبان پر اللہ مہر لگا دیں گے، اور انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس نے کیا کمایا، کیا کیا ہے۔ تو انسان کے اچھے یا برے اعمال کی گواہی انسان کے اعضاء دیں گے، انسان کی زبان بند کر دی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور جگہ چینج کر کے بھی عبادت کی جائے، نوافل، ذکر و اذکار کیے جائیں، تاکہ وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن ہماری عبادت کی گواہی دیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی گواہی کی وجہ سے ہماری بخشش کر دیں اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اس میں ایک تو یہ حکمت ہے کہ جگہ چینج کر کے نماز پڑھنے کی، کہ کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی ہماری عبادت کی، نماز کی گواہی دے گی۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ہم بکھر جائیں گے فرض پڑھنے کے بعد، بکھر کر مختلف جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، تو اس میں جو نئے آنے والے نمازی ہوں گے، نئے آنے والے نمازی مسجد میں جب آئیں گے وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ فرض نماز ہو چکی ہے اور اب لوگ سنتیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ایک تو اس چیز کا جو ہے خبر ہو جائے گی، اور اس چیز کا علم ہو جائے گا
کہ جماعت کی نماز ہو چکی ہے، اب سنتیں اور نوافل لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض پڑھنے کے بعد پیچھے آنے کی جگہ نہیں ہوتی، پیچھے آنے کا راستہ نہیں ہے، یا پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے نکل نہیں سکتے، تو اب ایسی صورت میں اگر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے نوافل اور سنت ادا کی جس جگہ پر ہم نے فرض پڑھے ہیں، تو تب بھی سنت اور نوافل ادا ہو جائیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر پیچھے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا راستہ نہیں ہے، تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی آپ سنت اور نوافل ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، بعض مساجد بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تنگ جگہ ہوتی ہیں، جہاں پر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان پھیل جائے، بکھر جائیں اور دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر نوافل و سنت ادا کیے جائیں۔ کم جگہ، محدود جگہ پر مساجد ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی سنت اور نوافل ادا کر سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے جائیں، گھر میں جا کر سنت اور نوافل ادا کیے جائیں۔ تقریباً ہر نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، اور ان سنتوں کو گھر سے پڑھ کر مسجد میں آئیں، سنتیں نوافل گھر میں پڑھیں تاکہ ہمارے گھر بھی عبادت سے، ذکر سے، نماز سے آباد رہیں، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ سنت نوافل یہ گھر سے پڑھ کر آئیں، اور فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور پھر فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر چلے جائیں اور گھر میں جا کر آپ سنت اور نوافل ادا کریں۔ تو یہ طریقہ بھی بہت ہی بہترین ہے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور گھر بھی ہمارے ذکر و اذکار نماز سے آباد رہیں گے، اور ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ جو ہم گھر سے نماز پڑھ کے یا وضو کر کے مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے، تو ہر قدم پر ہمیں نیکی ملے گی۔ اگر ہمارا گھر دور ہے، جتنا دور سے آئیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے تو جاتے ہوئے پھر نیکیاں، اور پھر گھر میں جا کر نوافل اور سنت پڑھنے کی، اس کی الگ نیکیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ان کو بھی اس مسئلے کا نالج ہو، علم ہو جائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرما دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔